الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب الرحمن کی ذات بابرکت کے لیے خاص، اور درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے اللہ رب العالمین نے انعام بیان کیے ہیں، اور آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں ایک پہلو جس کی ہمیں معاشرے میں ہر انسان کو ضرورت ہے، ہر فرد و بشر کو ضرورت ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی بزرگ ہو، نوجوان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے، اور وہ ہے اخوت، بھائی چارہ، پیار اور محبت کے ساتھ اپنے معاشرے میں زندگی بسر کرنا۔ نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور آ کر آپ سے سوال کرتا ہے، اے اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے اس سے سوال کیا، اے میرے پاس آنے والے، تو نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ کہنے لگا، اللہ کے رسول، کوئی زیادہ اعمال نہیں، صرف ایک ہی چیز ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب۔ اے آنے والے، سوال کرنے والے، تو جس سے محبت کرتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین تجھے اس کی سنگت نصیب ہوگی اور اس کا ساتھی بنا دے گا۔ تو آئیے اس کے چند ایک فائد دیکھتے ہیں۔ نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، 7 آدمیوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، اور ان میں 2 خوش نصیب وہ ہوں گے، رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ۔ وہ نوجوان، وہ بزرگ، وہ بچہ، وہ مرد اور عورت جن کی آپس میں محبت فی اللہ، خاص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اور نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ، جو آدمی جو کسی دوسرے سے محبت کرتا ہے، للہ، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، وابغض للہ، اور کسی سے بغض رکھتا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، واعطى للہ، کسی کو کوئی چیز دیتا ہے للہ، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، ومنع للہ، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اس سے کوئی تعامل روکتا ہے، اس سے کوئی چیز دیتا ہے اور اس کو روکتا ہے، مقصد اللہ رب العالمین کی رضا ہے، کوئی اپنا دنیاوی مفاد نہیں، کوئی اپنا جناب اس میں دنیاوی معاملات نہیں۔ فرمایا فقد استکمل الایمان، یہ وہ آدمی ہے جس کے ایمان مکمل ہونے کی گواہی نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا
محبت حقت محبتی للذین یتزاورون من اجلی، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی جن کی محبت کرنا صرف اس مقصد کے لیے ہے کہ وہ ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلقات قائم کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مجالس قائم کرتے ہیں صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے۔ اور فرمایا حقت محبتی، میری محبت ان لوگوں کے لیے بھی واجب ہوگی للذین یتناصرون من اجلی، جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، للہ من اجلی، خاص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے۔ اور نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے ایک آدمی کا واقعہ بیان کیا جو اپنے دوست کو ملنے کے لیے جا رہا ہے، اس سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے میں ایک فرشتے کو بٹھا دیتے ہیں، اور فرشتہ اس کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے۔ یہ گزر رہا ہے، فرشتہ اس سے سوال کرتا ہے، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں اپنے فلاں دوست سے ملنے جا رہا ہوں۔ کہا کوئی کام ہے اس سے؟ کہنے لگے نہیں۔ کوئی دنیاوی معاملات اس کے ساتھ حل کرنا ہے؟ نہیں۔ کیا اس نے کوئی آپ کے ساتھ احسان کیا ہے جو آپ نے اس کے احسان کا بدلہ دینے جا رہے ہیں؟ کہنے لگا کوئی کام بھی نہیں۔ پھر آخر وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اور اللہ رب العالمین کے راز کو راضی کرنے کے لیے میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ اور وہ فرشتہ کہتا ہے جاؤ، اس وجہ سے کہ تمہاری محبت اللہ کی رضا کے لیے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا اللہ کی رضا کے لیے، تمہارا مجلسیں کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ محبت کرتا ہے، اور اس محبت کی وجہ سے، تمہارے اس خلوص کی وجہ سے، اخوت اور بھائی چارے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ یہ شان ہے، یہ مقام ہے، یہ عزت ملتی ہے ان لوگوں کو جو لوگ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے آپس میں تعلقات قائم کرتے ہیں، آپس میں مجالس قائم کرتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں۔ کوئی فحش بات نہیں، کوئی بیہودہ بات نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا۔ اور نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کی عدالت ہوگی، اور اللہ رب العالمین کے ارد گرد نور کے ممبر ہوں گے، اور ان پر کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں گے، اور وہ لوگ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن پر اللہ رب العالمین کے انبیاء بھی فخر کریں گے، جن پر شہداء بھی فخر کریں گے، اور ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی کہ کاش یہ عزت ہمیں ملتی، یہ شان اور یہ مقام اور یہ نور کے منبر ہمیں ملتے۔ اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ ان کے چہرے نور کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور ان کے لباس بھی نور کے ہوں گے، ان کے چہرے بھی چمکتے ہوں گے، ان کے لباس بھی نور کے ہوں گے، اور پوچھا جائے گا یہ کس وجہ سے ان کو شان ملا، کس وجہ سے ان کو مقام ملا، اور اللہ رب العالمین نے کس وجہ سے ان کو عزت دی؟ اس کی ایک ہی وجہ ہوگی کہ ان کے آپس میں محبت اللہ کی رضا کے لیے، اور ان کا تعلقات اللہ کی رضا کے لیے، آپس میں ملنا جلنا اللہ کی رضا کے لیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق